السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولا تمشی فی الارض مرحا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے، تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آمینہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ 2 جمعہ پہلا قرآن اور مسلمان، اس کے متعلق ایک بیان ہوا تھا، لیکن اس جمعہ یہ بیان باقی رکھ کر دوسرا موضوع لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ کل جلوس ہے، کل برو سنیچر، اور ہمارے میرٹھ شہر کے جتنے بھی مسجد کے ائمہ حضرات ہیں، ان تمام لوگوں میں ایک بات طے پائی کہ جو جلوس میں خرافات ہوتی ہیں اور گناہ کے جو کام ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اور جس کی وجہ سے جلوس کو، سنیوں کو بدنام کیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق کچھ ایسے چند باتیں ہیں جو جلوس میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے متعلق میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے انشاءاللہ عز و جل، جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام، یہ میرا موضوع ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں قرآن اور مسلمان کا جو یہ موضوع ہے جو رہ گیا ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اس کو لیا جائے گا، لیکن کل ہی یہ جلوس ہے، اس وجہ سے آج یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے تاکہ یہاں پر جو حاضر لوگ ہیں ان کے تک بھی یہ بات پہنچے، اور جو غیر حاضر ہے انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو بھی ان تک یہ پہنچے کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا ہے۔ اور میں نے اس موضوع کو لے کر جو قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت لی ہے، یہ 4 پاری کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، بارہا اس کو خطابوں میں، تقریروں میں پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، 4 پارہ سورہ آل عمران، ترجمہ ہے تم بہتر ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں امت محمدی کو کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں، ان تمام امتوں میں خیر والی بہتر امت محمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، یہ امت کیسی امت ہے؟ امت محمد بھلائی کا حکم دیتی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ امت ایسی امت ہے، کسی ایک کا کام نہیں، بلکہ ہر جو کوئی امتی کہلاتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے کہ اے امتی، میرے نبی کی امتی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
کیا کرتے ہو؟ وہ تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ 15ویں پاری کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی 4واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی زمین میں اکڑ کر نہ چلے، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ تو ہم جو جلوس میں نکلتے ہیں تو بعض اوقات نوجوان ایسا ان کے اندر ذوق اور شوق جذبہ ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے نکلے، بعض اوقات دل کے اندر ریا بھی آ جاتی ہے، گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، اکڑ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ارشاد فرماتا ہے زمین پر اگر چلنا ہے اے لوگوں اکڑ کر نہ چلو، نرم دلی کے ساتھ، دل کے اندر تمہارے عاجزی و انکساری ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ ہمارے جلوس کو جو بدنام کیا جاتا ہے، یہ جلوس اب تو نہیں بلکہ بہت سالوں سے، ہمارا بچپنا یا پھر بوڑھے لوگ بھی اگر دیکھیں گے تو ان کا بچپنا بھی گیا کہ اس سے پہلے جلوس نکالا جاتا ہے، یہاں پر نہیں لیکن دوسری جگہ میں، اگر مکہ مدینہ میں بھی اگر دیکھیں گے تو وہ 100-150 سال پہلے بند ہوا، لیکن اس سے پہلے وہاں پر بھی جلوس نکالا جاتا تھا۔ لیکن آج اس کو نام جلوس کو کیا دیتے ہیں؟ بدعت کا نام دیتے ہیں۔ اسلام میں کہتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہے، حدیث میں کہاں پر لکھا ہے، قرآن میں کہاں پر لکھا ہے، یہ بحثیں الگ ہیں۔ لیکن جو جلوس نکالا جاتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل رہتی قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن جلوس میں نکلنے کے آداب و احترام کیا ہیں؟ اور وہ جو جلوس نکلا ہے کوئی گاندھی جینتی کا جلوس نہیں ہے، امبیڈکر جینتی کا جلوس نہیں ہے، 15 اگست کا جلوس نہیں ہے، بلکہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا جلوس ہے، اس خوشی میں نکالا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ادب و احترام کتنا ہونا چاہیے؟ ہم خود غور کریں، خود سوچیں کہ ہم جلوس میں نکل کر ایسے کام کر رہے ہیں جس کا اللہ اور اس کا رسول راضی ہو رہا ہے یا پھر ناراض ہو رہا ہے۔ سب کچھ باتیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دیکھیں کہ جلوس میں یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، میں اپنا یہ موٹی موٹی باتیں رکھ کر جو ضروری باتیں ہیں اس کو میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، اور اس سے آپ اور میں درس حاصل کریں کہ دیکھیں کہ جلوس میں غلط سلط نعرے لگتے ہیں۔ اب تو وہ تھوڑے بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ تعداد دیکھ کر، میجورٹی دیکھ کر وہ ایک ذوق اور شوق آ جاتا ہے کہ کوئی نان مسلم ہے یا پھر دوسرے مکتبہ فکر کا کلمہ پڑھنے والا لیکن دوسرے مکتبہ فکر کا آدمی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی پڑھوائیں گے، اس کو بھی پڑھوائیں گے۔ اور نعرے کیسے دیتے ہیں؟ ادھر ہرا، ادھر ہرا، اوپر ہرا، نیچے ہرا، یعنی ایسے نعرے دیتے ہیں وہ لوگ جو کبھی مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے، ویسے لوگ جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور ویسے ہی لوگ نعرے دیتے ہیں جن کا تعلق مسجدوں سے ہے، مسجد کے اماموں سے ہیں، یا پھر اپنے پیر صاحب سے ہے، یا پھر کسی نیک عالم صاحب مفتی صاحب سے ہے۔ ان کی اگر سنگتوں میں صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو کبھی ان کو ایسی تعلیم نہیں دی جاتی۔ جو لوگ ہمیشہ کانٹیکٹ اچھے لوگوں سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، لیکن جو سال میں ایک بار آتے ہیں اور ایسے غلط سلط نعرے دے کر خود کو بھی بدنام کرتے ہیں اور مذہب اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، لوگوں کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو کہ ان کے جلوس میں ایسے نعرے لگتے ہیں۔ تو غلط سلط نعروں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو صحیح نعرے ہیں علماء نے جو بیان کیے ہیں، یا پھر جو مشہور نعرے ہیں جس کا لفظی معنی بھی کوئی غلط سلط نہیں ہوتا، تو وہ ایسے نعرے دینے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز کہ جلوس میں اگر بڑی لڑکیاں ہیں، بڑے عورتیں وغیرہ ہیں تو پرہیز کریں، کیونکہ پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر پردے کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اور معاملہ ہے، کیونکہ پردے کے ساتھ آج عورتیں مال کو بھی جا رہی ہیں، مارکیٹ میں بھی جا رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں، دکھائی دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کو نہیں روک سکتے، لیکن شرعی کنڈیشن جو ہیں کہ پردے کے ساتھ اگر آتی ہیں تو وہ چیز اور ہے، اور اس میں جوان بچیاں ہیں، بالغ اگر لڑکیاں ہیں وہ پردے وغیرہ کے ساتھ آتی ہیں تو وہ معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ ایک نشانہ ان کو یہ بھی مل جائے گا، دیکھیں کہ بے پردگی ہو رہی ہے جلوس میں۔ کیا ہو رہی ہے؟ بے پردگی، اور نگاہ سے زنا کے کام ہو رہی ہیں، بد نگاہی ہو رہی ہے۔ تو ان کو یہ بھی موقع نہیں دینا چاہیے کہ کوئی ہمارے جلوس کو دیکھ کر یہ کہیں
کہ لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، میک اپ وغیرہ کر کے آئی ہیں، نہ بدن کا پردہ ہے نہ چہرے کا پردہ ہے، اور لوگوں کے اندر بدنگاہی پھیل رہی ہے، زنا جیسے کام لوگ اپنے آنکھوں سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی کسی کو بولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جو بھی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ضروری ہے یاد رکھے، ورنہ ہمارا جلوس میں جانا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ گناہ کما رہے ہیں، غلط سلط نعرے دیں گے، بے پردگی ہوگی، یہ تمام معاملات ہوں گے نا، تو کیا ہوگا؟ اس سے گناہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے گا۔ اور جلوس میں اگر ہم جا رہی ہیں تو سب سے بہترین نظریہ یہ ہے کہ آپ نعرے دے کر، زور زور سے نعرے دے کر اپنا گلا خراب کر لینے سے بہتر ہے کہ آپ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے جائیں۔ بہت سارے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی گئی ہیں، بہت سے لوگوں کو پڑھنے آتے ہیں۔ یہ جلوس کا سب سے بہترین ادب و احترام کا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی جلوس میں نعت پڑھتا ہے تو نعت پڑھنے میں 5، 10 منٹ، 15 منٹ تو جاتے ہی ہیں۔ اگر ہر شخص اتنا وقت دیتا ہے، آواز کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ذوق اور شوق میں، محبت میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اگر وہ بندہ نعت پڑھتا ہے تو اس کا وہ نعت پڑھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میری آواز صحیح نہیں ہے، بلکہ نعت اگر پڑھنی آتی ہے تو مائک پر جلوس میں ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور دل میں لا کر نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے جائیں۔ اور بہت سے جگہوں پر نعت اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیسٹ وغیرہ یا پھر موبائل کے ذریعے نعت وغیرہ لگا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ نعتیں ایسی آئی ہیں جن کے ساتھ اتنا میوزک ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ نعت ہے کہ گانا ہے، اور وہ نعت سن کر انسان کے اندر، دل کے اندر ایک محبت پیدا ہونی چاہیے، لیکن اس نعت کے ساتھ ایسی میوزک، ایسا وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ مکس کر دی جاتی ہے، انسان کے سننے کے بجائے ناچنے دل کرتا ہے۔ جیسا ہے کوئی انسان گانا سنتا ہے تو ناچنے، شیطان اندر سے کس طرح کرتا ہے کہ ناچوں کہ نہ ناچوں، تو اس طرح نعتیں اور قوالیاں ایسی ہیں، اور وہ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعت اور قوالی لگا رہے ہیں۔ ارے بھائی، تم نعت اور قوالی لگا رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ جو میوزک مکس کی گئی ہے، آپ بتاؤ اس سے محبت پیدا ہو رہی ہے یا پھر ناچنے کا دل ہو رہا ہے؟ تو یہ ایسی نعت سننا، ایسی قوالی سننا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ نعت سننے کے کچھ شرعی کنڈیشن ہیں اور قوالی سننے کی بھی کچھ شرعی کنڈیشن ہیں۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے قوال کو 50,000، 25,000، لاکھ روپے دے کر بلایا جاتا ہے، قوال گا رہا ہوتا ہے، نیچے تمام نوجوان لوگ ہمارے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی چیز میں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا پھر سنتے ہیں کسی معتبر انسان سے، تو ہم کیا کر رہی ہیں؟ سنیت کا نام کر رہے ہیں یا پھر بدنام کر رہی ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں غور اور خوض کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جلوس میں جو دیکھا جاتا ہے کہ ڈی جے، ایسا لاؤڈ اسپیکر لایا جاتا ہے کہ یہاں سے نہیں بولے تو بھی 1 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر دور اس کی آواز جاتی ہے۔ آپ بتاؤ، ایسا ڈی جے یا پھر ایسا لاؤڈ اسپیکر آپ لگا رہے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2 سال، 1 سال، 4 سال کے، ماں باپ ان کو بھی محبت میں جلوس میں لے کر آتے ہیں، بزرگ لوگ رہتے ہیں، ان کے کانوں کے پردے کیا ہوتے ہیں؟ نازک ہوتے ہیں۔ ایسے لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے یا پھر جلوس کی وجہ، ایسے ڈی جے کی وجہ سے اگر کانوں کے پردے خراب ہو گئے، کانوں کی سننے کی طاقت چلی گئی، تو اس کا ذمہ دار کون؟ آپ بتائیں، اس کا ذمہ دار کون؟ ہم گناہ کر رہے ہیں یا پھر نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمد، تم سب سے بہترین امت ہو، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ اللہ بہترین امت کیوں کہتا ہے؟ کہ تمہارے سپرد ایک ایسا کام کر دیا گیا ہے کہ اے امت محمد، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ امت محمد ہم تمام لوگوں کو بولا جا رہا ہے، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جب ہم بہترین امت اس دنیا میں بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اس نبی کی بہترین امت اور اس نبی کی پیدائش پر ہم اگر جلوس نکال رہی ہیں، اور جلوس میں ہمارا نام ہونے کی بجائے بدنامی ہو رہی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کام کر رہی ہیں۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں یا پھر بدنام؟ تو یہ چیز آج میرٹھ شہر میں بہت سے ائمہ حضرات میرٹھ کے جتنے بھی، وہ چاہے تبلیغی مکتبہ فکر کے ہو یا پھر سنی مکتبہ فکر کے ہو، تمام لوگوں نے مل کر پولیس اسٹیشن میں ایک عرض دی ہے کہ ہر محلے کا امام آپ کے پاس آیا ہے پولیس اسٹیشن میں، اگر کوئی ڈی جے کا آپ کے پاس اپلیکیشن لے کر آتا ہے، لاؤڈ ایک دم اسپیکر کا اگر کوئی اپلیکیشن لے کر آتا ہے، عرض لے کر آتا ہے، آپ انہیں ہرگز اجازت مت دیجئے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے یہ صاف صاف پولیس والوں کو یہ نویدن دیا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے تو آپ اس کو اجازت نہ دیں، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ جلوس نکال رہے ہیں اور ایسا لاؤڈ اسپیکر استعمال کر رہے ہیں یا پھر ڈی جے کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں نعت یا پھر قوالی وغیرہ چلائی جا رہی ہے، وہ میں پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ وہ صرف سال میں ایک بار آنے والے لوگ ہیں، سال کے 12 مہینے نہیں اور دن کے 5 ٹائم نہیں، بلکہ صرف سال میں ایک بار آتے ہیں، اور اپنا نام کر کے، یعنی لوگوں کے اندر ہمارا نام ہو، لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھے، شہرت کی نگاہ سے دیکھے، ان کا وہ مقصد ہوتا ہے، آ کر وہ خود بھی بدنام ہوتے ہیں اور اسلام اور سنیوں کو بھی بدنام کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایسے لوگوں کو ہرگز اجازت نہ دے۔ دیکھا جاتا ہے نا کہ محرم کے 10 محرم میں بھی یہ معاملہ ہوا، ایسا لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا گیا کہ تمام میرٹھ کے جتنے بھی نان مسلم ہو یا پھر مسلم ہو، تمام لوگ ناراض تھے، لیکن پھر بھی وہ کام کیا گیا۔ ایسا ہائی ویلوم کا زیادہ آواز والا اسپیکر استعمال کیا گیا، یہ ایک محرم میں، ایک 10ویں محرم میں دیکھا جاتا ہے۔ اور ہمارے خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر جو گلیف جو نکالتے ہیں، گلیف ایک ادب و احترام کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ گلیف ایک پیش کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی لوگوں نے نیا رنگ دیے ہیں کہ ڈولبی کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ وہ چادر پیش کی جاتی ہے۔ آپ بتاؤ کہ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کیا ان لوگوں سے راضی ہوں گے یا پھر ناراض ہوں گے؟ آپ اسلام کا نام اوپر کر رہے ہیں یا پھر نیچے کر رہے ہیں؟ اور میں ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ خادم حضرات بہت ہیں یہاں پر، یاد رکھیں، ان کی میجورٹی بہت ہے میرٹھ شہر میں، اگر وہ چاہیں تو پورے میرٹھ کا کایا پلٹ سکتے ہیں، اگر ان کے اندر اتحاد و اتفاق آ جائے نا، وہ ہر بڑے سے بڑا ڈیسیزن لے سکتے ہیں۔ اور مرکز ہیں، مرکز کے وہ خادم ہیں، تو ان تمام حضرات سے گزارش ہے، وہ تو ایکشن لیتے ہی رہتے ہیں، ان کا نویدن ہو یا پھر اور جو وہ تو جاتا ہی، دعوت نامے دکھتے ہی ہیں اس میں کہ زیادہ ڈولبی والا جو گلیف وغیرہ لایا جائے گا ڈولبی کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس پر سختی سے پابندی ہونی چاہیے۔ اور جتنے بھی میرٹھ کے ائمہ حضرات ہیں، میرٹھ کے امام لوگ ہیں، ان کے طرف سے بھی جمعہ کے اعلانوں میں بھی، جمعہ کے بیانوں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، یاد رکھیں۔ یہ جو گنتی کے لوگ ہیں، یہ کم لوگ ہیں جو ایسے بدنامی کے کام کرتے ہیں، کوئی لوگ ان سے خوش نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن پھر بھی ایسے کام ہوتے ہیں، تو ایسے کام کرنے سے پرہیز کرنے کی کوشش کریے۔ تو جلوس میں اتنا ہی ایسا ہی اسپیکر استعمال کیا جائے، کرنا جس کو ہم کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر، جس سے تھوڑی دیر تک، یعنی کچھ دوری تک وہ آواز جا رہی ہے، ایسی آواز بھی استعمال نہ کرے اس میں کہ لوگوں کو جس سے تکلیف ہو۔ بزرگ حضرات ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، پیشنٹ حضرات ہوتے ہیں، آزو بازو جہاں سے ہم نکال رہے ہیں وہاں پر گھر وغیرہ ہوتے ہیں، گھر میں بیڈ پر پڑے پیشنٹ حضرات آرام کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ہم تکلیف کا باعث بڑھ رہی ہیں یہ چیزیں۔ اور نام کیا ہے؟ جلوس کا، جلوس محمدی، تو اس سے صرف بدنامی ہو رہی ہے۔ اور اس میں جو نعتیں یا پھر قوالیاں ایسے لگائی جاتی ہیں جس سے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ نعت کم سنائی دے رہی ہے، میوزک زیادہ ہے، تو ایسے بھی ہرگز نعت یا پھر قوالی نہ لگائیں۔ ادب و احترام کے ساتھ آپ اگر خود نعت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، جھنڈے گھمائے جاتے ہیں، ایک بڑا جھنڈا لیتے ہیں جو ایسا اس طرح 3 حضرات 4 حضرات مل کر ایسے زور سے گھماتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جھنڈا زمین کو گھسیٹتا ہے، وہ جھنڈے پر گنبد خضرا ہوتا ہے یا پھر دیگر اولیاء اعظام کے گنبد کے فوٹے ہوتے ہیں، تو اس سے بدنامی ہوتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ صرف نام کمانے کے لیے، ایک ان کو انٹرٹینمنٹ کا، ایک مستی کرنے کا ایک موقع مل گیا، اور نام اسلام کا۔ تو یہ تمام چیزیں بند ہونی چاہیے۔ جھنڈا جو گھماتے ہیں، کیا ضرورت ہے گھمانے کی؟ آپ کو کس نے کہا ہے گھمانے کے لیے؟ اور جو چھوٹے چھوٹے جو جھنڈے وغیرہ جو لگاتے ہیں، پرہیز کریں کہ اس کو کچرے وغیرہ میں نہ پھینکیں۔ جب اس کا کام ہو جائے،
12 ربیع الاول ہو جائے، جلوس ہو جائے، تمام چیزیں ہو جائے، تو اس کو ادب کے ساتھ نکال کر کہیں پر دفن کر دے، اس کو کچرا کنڈی میں یا پھر راستے وغیرہ پر نہ پھینکے۔ جس طرح ایک ہندوستان، انڈیا کے فلیگ کا، جھنڈے کا جس طرح ادب و احترام کیا جاتا ہے، کرنا بھی چاہیے، وطن سے اگر محبت ہے تو جھنڈے سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن جس طرح ہم اس جھنڈے کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا جو جھنڈا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اسلامی جھنڈا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی ادب و احترام اس طرح کرے، راستے پر اس کو گھمائے نہ۔ اور کیا ضرورت ہے گھمانے کی؟ اور جو حضرات جن کا کہنا بچے لوگ مانتے ہیں، جوان لوگ مانتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر تیسری چیز جو جلوس میں جو دکھائی دیتی ہے کہ رکشہ کا رکشہ اسٹنٹ کرتے ہیں، یا پھر ٹو ویلر کا اسٹنٹ کرتے ہیں۔ جلوس محمدی میں یہ تمام چیزیں ہرگز 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 جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جلوس نام ہے کہ ایک مقدس جگہ سے نکلیں، آپ 12 امام سے آپ نکلیں اور بڑی درگاہ کو آپ آئیں، ادب و احترام کے ساتھ آئیں، نعرے لگا سکتے ہیں تو لگائیں، نعرے نہیں لگا سکتے تو نعت پڑھے، نعت نہیں پڑھ سکتے تو ادب کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ جلوس میں نکلنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم خیر والی امت ہو، تم برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ہم خود جلوس میں گناہ کے کام کریں گے تو اور مزید دن بدن آتے آتے ہر سال ہم سے لوگ بدظن ہو گے، یاد رکھے، ہم سے لوگ دور ہوں گے، جلوس سے لوگ دور ہوں گے، یاد رکھے۔ کیونکہ آج فرقہ پرستوں کو، موقع پرستوں کو ایک موقع مل گیا ہے کہ دیکھیں کہ جلوس میں یہ کام ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں گستاخ نبی کا فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ عاشق نبی ہیں، نعت پر ناچ رہی ہیں، قوالی پر ناچ رہی ہیں، جھنڈے گھما رہی ہیں، رکشہ اسٹنٹ کر رہی ہیں، ٹو ویلر اسٹنٹ کر رہی ہیں۔ کیا یہ عشق نبی ہے؟ کیا یہ ان کے نبی نے سکھایا ہے؟ کیا صحابہ نے سکھایا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے کردار پر، ہمارے کیریکٹر پر یہ تمام چیزیں اڑتی ہیں۔ تو ہم اگر جلوس میں جا رہے ہیں ادب و احترام کے ساتھ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، 15ویں پاری کی آیت ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو، ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ کسی سادے انسان کا یوم ولادت منایا نہیں جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کے باپ کا یوم ولادت منایا نہیں جا رہا ہے، کسی انڈیا کے بڑے انسان کا یوم ولادت منایا نہیں جا رہا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے یوم ولادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ تو جتنا ادب و احترام جلوس میں ہوگا اتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوگی۔ ورنہ دیکھیں کہ آتے آتے سال بہت سے لوگ، میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کروں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جلوس کا انکار نہیں کرتے، جلوس کا انکار نہیں کرتے لیکن جلوس میں شامل بھی نہیں ہوتے۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ جلوس میں کیوں نہیں آ رہے، کیا کریں جلوس میں آ کر، سب وہ فالتو گیری ہی دکھتی ہے۔ نعت یا پھر اچھے نعرے لگانے کی بجائے، ادب و احترام کرنے کی بجائے، اس میں نوجوان جتنے بھی ہیں وہ غلط سلط نعرے دیتے ہیں، بد نگاہی ہوتی ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، ایسے اس میں آ کے کیا کریں یہ کہتے ہیں، تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امہ، ہم تمام کنتم خیر امت میں شامل ہیں، تو اس میں ادب و احترام جلوس کا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ 15 اگست آتا ہے، 26 جنوری آتی ہے، 2 اکتوبر آتا ہے، امبیڈکر جینتی، گاندھی جینتی، ان تمام چیزوں میں ہم شرکت فرماتے ہیں۔ اگر ریلی نکلتی ہے تو اس میں بھی شرکت فرماتے ہیں، لیکن جب جلوس محمدی کی جب بات آتی ہے تو لوگ فتوے دینا چالو کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے، کس قرآن میں لکھا ہے، یہ تمام چیزیں ریفرنس مانگنا شروع کرتے ہیں۔ آپ ایک وطن کی محبت میں یا پھر کسی ایک شخصیت کی محبت میں آپ کسی کے جلوس میں، کسی کے ریلی میں، کسی کے پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں، تو کیا امت محمد بن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس میں آپ شامل نہیں ہو سکتے؟ آج بہت سے لوگوں کو، مکتبہ فکر کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کاوڑ یاترا نکلتی ہے، پنڈرپور یاترا نکلتی ہے، جب یہ یاترا نکلتی ہے تو ان لوگوں کو کھانے پینے کا، ٹھنڈے کا، پانی کا تمام انتظام ہمارے مسلمان، کچھ مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ ان کا یہ کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ایسا انتظام ادب و احترام جلوس محمدی کا کیا ہے جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے؟
کیا ہم ہی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ آپ ان تمام چیزوں میں شرکت فرما سکتے ہیں، تو کیا امت محمدی ہونے کے ناطے اس جلوس میں شرکت نہیں فرما سکتے؟ اپنا وقت نہیں دے سکتے؟ آپ بھلے ہی اس میں شرکت نہیں فرما رہے ہیں تو فتوے دینا بند کریں، اس کو بدعت بولنا بند کریں، اس کو کفر و شرک بولنا بند کریں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے لیے دنیا کی تمام چیزیں جائز ہے اور جلوس محمدی جائز نہیں ہے۔ تو آج کا جو یہ میرا موضوع جو تھا، جلوس محمدی کا ادب و احترام، یہ ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی نان مسلم یا پھر کسی دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں سے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، یہ ہماری خود کی ذمہ داری ہے۔ ہم خود جلوس میں شامل ہو رہی ہیں تو اس کا ادب و احترام کس طرح کرنا ہے، یہ ہم خود سوچیں، وہی کام کریں جن کاموں سے اسلام یا پھر سنیت یا پھر مسلمان بدنام نہ ہوتے ہو۔ یہ جو بھی تمام چیزیں بولی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ عز و جل، کبھی اگر موقع ملتا ہے تو کسی ایک موضوع میں لینے کی اس کو کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔